السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا جنات لوگوں کے عقائد و نظریات کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اور ایک مثال تو اس کی یہ ہے کہ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا ہے، میں تبلیغی جماعت سے ہوں، بیٹا میرا بہت تیزی سے قادیانیت کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا چلو بیٹے کو لے کر آؤ، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر جب اس سے بات چیت ہوئی تو بیٹے کو لے کر جب آئے تو میں نے بیٹے کو انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ بیٹا نفسیاتی عارضے کا شکار ہے، اور اس عارضے کے لیے وہ میڈیسن وغیرہ لے رہے تھے، لیکن وہ میڈیسن اس قسم کی نہیں تھی کہ وہ اس کو جو خاص وسوسے آ رہے تھے ان کو وہ دور کر سکتی۔ تو لہٰذا میں نے اس کے اوپر رقیہ کروانا شروع کیا۔ جیسے ہی رقیہ ہوا تو اچانک ایک جن حاضر ہو گیا۔ اس جن سے میں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں احمدی قادیانی ہوں۔ میں نے پوچھا جی کیسے آئے ہو؟ پھر اس نے بتایا جی فلاں جگہ گراؤنڈ میں یہ کھیل رہا تھا تو یہ بال لینے کے لیے گیا تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اچھا لگا تو میں نے اس کو چن لیا، اور تب سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے اسے جب پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو کہتا ہے وہ اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ میں قادیانی ہوں، میں احمدی ہوں، اس وجہ سے۔ مختصر یہ کہ ایک لمبے ڈائلاگ کے بعد اسے جب بات چیت کی، اس کو میں نے دعوت اسلام پیش کی، پھر کچھ قادیانیت کا رد اس کو میں نے جب کیا تو وہ مان گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو بھیج دیا۔ ماشاءاللہ آج وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، نوجوان ہے، اور اب وہ ذہنی عارضہ بھی نہیں ہے، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہ عقائد و نظریات جو اس کے خراب ہو رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب ایک دیندار گھرانے سے تعلق تھا، وہ بھی اب دینداری اس نے اختیار کر لی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور چیز آپ لوگوں کے علم میں میں لے کر آؤں کہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے جو عامل ہوتے ہیں، جو جادوگر ہے، بیسیکلی جو تعویذ، دھاگا، کڑا، چھلا، ڈوری کوئی شخص بھی اگر دے رہا ہے نا، وہ بیسیکلی جادوگر ہے۔ وہ جادوگر اپنے پاس بہت سے جنات کو رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو مرکزی موکل ہوتا ہے اس کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں جن ان کے پاس ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں پہ چھوڑے جاتے ہیں اور پھر ان کو وہ کھینچ تان کے اپنے پاس لاتے ہیں۔ تو میں نے اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک خاتون کو اس کا شوہر لے کر آتا ہے، تو جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو وہ دور سے دیکھتے ہی اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنا شروع ہو گئی، گر پڑی، چیخنا شروع ہو گئی، اور وہ مردانہ آواز میں باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ ابھی کچھ سے رقیہ بھی نہیں کیا، کوئی پڑھائی وغیرہ بھی اس پہ نہیں ہوئی تھی۔ تو مختصر یہ کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، میں نے بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ پیرخانہ سے باہر نکلے تو باہر اچانک وہ جن حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر اس خاتون کے شوہر کو کہتا ہے کہ یہ جہاں پر لے کر گئے ہو تو مجھے فائدہ، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ لوگ مجھے قابو نہیں کر سکتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس خاتون کی جان چھوڑ دوں تو آپ کو فلاں جگہ پہ گرجا ہے وہاں پر جانا پڑے گا، تو میں چلا جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ وہ شخص میرے پاس دوبارہ نہ آیا، اس نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا اور وہ گرجا میں لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک وہ شخص آتا ہے، آ کر مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ کے پاس میں بیگم کو لے کر آیا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تو وہی جن دوبارہ حاضر ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں پر لے چلو۔ میں گرجا میں لے کر گیا تو وہاں پر ایک جو شخص تھا اس نے کچھ عمل بتایا ہمیں، پھر اس نے ہمارے مریضہ کے ماتھے کے اوپر تیل سے ایک سلیب بنائی، اور پھر سلیب کے سامنے اس نے کہا جی ماتھا رکھو، میں نے کچھ پڑھنا ہے۔ تو کچھ دیر وہ سلیب کے سامنے اس نے ماتھا ٹیکے رکھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔
اچھا میں نے وہ سارا جو عمل دیکھا، میں نے کہا یار سلیب کو سجدہ کروا کے اس کا ایمان تو اس نے چھین لیا ہے، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن مجھے اس بات کا غصہ کہ وہ اس جن کی اتنی جرت کہ اس نے کہا کہ جی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے تھے، اور اس شخص کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ تورات کے اندر طاقت ہے، قرآن میں طاقت نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں نے اس شخص کو کنونس کیا، میں نے کہا اس خاتون کو لے کر آؤ، وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اس کو کنونس کیا کہ دیکھو تم نے اس کا عقیدہ خراب کر دیا، تم نے غیر اللہ کے آگے سجدہ کروا کے اس کو تم نے اس کا ایمان ختم کر دیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ وہ کنونس ہوا، وہ لے آیا اس خاتون کو۔ جب اس کے اوپر ہم نے دوبارہ رقیہ سٹارٹ کیا، یہ جائے کہ اس کی پہلے حالت یہ تھی کہ اس نے دیکھتے ہی وہ جن حاضر ہو گیا تھا۔ اب وہ جن ہم نے رقیہ سٹارٹ کر دیا، گھنٹہ گزر گیا وہ حاضر، اور وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری ضد تھی کہ نہیں، اب اس کو حاضر کر کے چھوڑیں گے۔ کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد وہ حاضر ہو گیا۔ حاضر ہونے کے بعد میں نے اس کو جب پکڑ کے اس کے اوپر میں نے رقیہ کیا، میں نے سورہ صفات سے اس کو جلانا شروع کیا اللہ کی توفیق سے، تو پھر اس کو میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، مجھے اصل بات بتاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے مجھے جو واقعہ سنایا وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہر مذہب مسلک والے کے پاس کچھ جنات ہوتے ہیں جو اس کے تابع دار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اندر مذہب مسلک ہوتا ہے انسانوں میں، ایسے ہی جنات میں بھی الگ الگ مذاہب ہوتے ہیں، اور الگ الگ مذاہب کے وہ پیروکار ہوتے ہیں، الگ الگ مسالک کے پیروکار ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی ان میں بھی فرقہ واریت بھی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم اس جو عامل ہے جس کے پاس اس کو میں نے بھیجا تھا، ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے تقریباً 10 لاکھ جنات ہیں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے جسم میں گھستے ہیں، گھسنے کے بعد تو ہماری تربیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن جب سنایا جاتا ہے تو ہم کسی عام عامل کے ہتھے نہیں چڑھتے، تو ہم برداشت کر جاتے ہیں۔ پھر ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وسوسے کے ذریعے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں گرجے میں چلے جاؤ تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اس طرح سے جب مریض وہاں گرجے میں جاتے ہیں تو ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر ہم ان کو چھوڑتے تو نہیں ہیں، لیکن تنگ کرنا ان کو سٹاپ کر دیتے ہیں، تاکہ ان کو یہ باور ہو کہ تورات کے ساتھ جو عمل کیا گیا وہ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس کو وہ دعائیہ عمل کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں جب میں نے سنی، میں بڑا حیران ہوا کہ کتنا بڑا ایک جو ہے یہ یہاں پر مذہب کے پیچھے بھی ایک دھندا چل رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اس کو تو میں نے پھر وہ کنونس کر لیا، اور اس کے بعد اس سے معافی مانگ لی، پھر اس نے دل سے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ جی میں اس جادوگر کے پاس اب اگر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ کام کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے اس کو تلقین کی کہ آپ خانہ کعبہ چلے جاؤ، وہاں پر جا کر آپ مسلمان جنات کے ساتھ رہو۔ خیر وہ چلا گیا، اس طرح سے وہ خاتون ٹھیک ہوگی۔ یہ بھی ایک مثال تھی کہ مذہب مسلک کو چینج کرنے کے لیے باضابطہ مختلف مذاہب کے جو عامل ہوتے ہیں انہوں نے جنات کو رکھا ہوتا ہے جو کہ اپنی کمیونٹی کو بڑھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کافی واقعات ہمارے سامنے سے گزرے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکا تھا، وہ تبلیغی جماعت سے اس کے والد تھے۔ لڑکا جو ہے اچانک اس نے شیعہ مذہب کو قبول کر لیا۔ اب یہ مسالک جو ہوتے ہیں اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، ہر ایک کا اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے والد بڑے پشیمان تھے کہ اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات کھانا جب شروع کرتا ہے تو ہم اگر نارملی 1-2 روٹیاں کھا لیتے ہیں، یہ 50 روٹی بھی کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اس وجہ سے وہ لے کر آیا۔ خیر جب وہ ہمارے پاس لے کر آیا تو میں نے اس پہ رقیہ جب سٹارٹ کیا تو پتہ چلا کہ ایک جن ہے جو کہ اہل تشیع ہے، اور اس نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ اس سے جب میں نے بیک گراؤنڈ پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیسے ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں وہ کہیں پہاڑی سلسلے میں رہنے والے تھے،
کہتا ہے کہ ایک دن ہم فلاں چشمے کے اوپر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو کیونکہ ہم قبیلہ عباس، بنو عباس سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم مائگریٹ کرتے رہتے ہیں، ہمارا قبیلہ ٹریول کرتا رہتا ہے، ہم کسی ایک جگہ پہ نہیں رکتے۔ ہم وہاں پانی پہ رکے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، ہمارے بچے بھی ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو یہ 8 سال کا تھا، وہاں سے بھاگتا ہوا جب آیا، ایک بچے کو اس نے پاؤں کے نیچے رکھا تو اس نے مار دیا۔ تو تب سے ہمارا جو قبیلے کا سردار تھا اس نے کہا کہ یہ اب تمہارا بچہ، تو میں تب سے اس کے ساتھ ہوں، اسی لیے میں نے اس کا مذہب، اس کا مسلک میں نے چینج کیا۔ مسلک چینج اس لیے کیا کہ کیونکہ وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مومن تھا، تو اس کو بھی ہم نے مومن اس لیے کر لیا، تو یہ اس بدلے میں کہ وہ ہمارا بچہ اس نے جو مارا تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھو، مذہب مسلک کے اوپر زور زبردستی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس مذہب مسلک کو جو زبردستی قبول کروائے جائیں، تو لہٰذا اس کو میں نے سمجھایا، اس کے بعد اس کو میں نے وہاں سے بھجوا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لڑکا جو کہ بہت زیادہ متنفر تھا، سنی کمیونٹی سے بہت زیادہ متنفر تھا، بڑی لان تان کرتا تھا، اگلے ہی لمحے جب وہ جین وہاں سے چلا گیا، وہ ہوش میں آیا، تو تمام اس کے نظریات چینج تھے، تبدیل ہو گئے۔ وہ جو پہلے بہت زیادہ صحابہ کے خلاف عرضہ سرائی کرتا تھا وہ اس نے چھوڑ دی، جو کہ سنی کمیونٹی کا بڑا دشمن بنا ہوا تھا وہ بھی اس نے ترک کر دیا۔ تو یہ ایک واضح چند چیزیں ہیں کہ جنات مذہب مسلک کو تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید اور موضوعات پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔